وعلى آلها ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق الله العظيم. یہ میں نہیں میرا ایمان بولتا ہے، یہ میں نہیں میرا ایمان بولتا ہے، صاحب زباں ہر آن بولتا ہے. یہ میں نہیں میرا ایمان بولتا ہے، صاحب زباں ہر آن بولتا ہے. یہ معجزہ ہے نبی کا، خدا کی شان تو دیکھو. یہ معجزہ ہے نبی کا، خدا کی شان تو دیکھو. سینوں میں حافظوں کے قرآن بولتا ہے. مستقبل کے معماروں، قائدوں، رہنماؤں، اس ادارے دارالعلوم امدادیہ کے تشنہ لب اور شمع نبوت کے پروانوں، خصوصاً یہاں کے اساتذہ، بلکہ محنتی اساتذہ، مشفق اساتذہ، یہاں کے ذمہ داران، اور جیسا کہ ہم دیکھ پا رہے ہیں کہ ضلع شاہجہاں پور اور تحصیل کالا پیپل اور اس کا یہ قصبہ نپانیہ خنجر، یہاں کے بھی دین اور علم اور علماء سے محبت رکھنے والے افراد بھی موجود ہیں. یقیناً آپ حضرات اس مدرسے کا ہر لحاظ سے خیال رکھتے ہوں گے. آج صبح سے ہی ہم صبح میں عربی خطابت اور کچھ طلباء کا اردو بیان، اس کا کچھ حصہ پیش ہوا. حکم کے طور پر یہ عاجز، یہ حقیر صبح میں بھی تھا اور دوپہر میں بھی از اول تا آخر مکمل نشستوں کو ہر طالب علم، ہر مساہم کو بغور سنا. اس کے کردار اور اس کے گفتار کے تئیں اس کے نمبر بھی دیے گئے. ابتداً اپنی اصل گفتگو سے پہلے یہ کہنا بھیجا نہ ہوگا کہ یہاں کے ماحول میں اور شہری ماحول سے دور، پرسکون، سرسبز و شادابی کے درمیان، بہترین جائے وقوع کے ساتھ دارالعلوم امدادیہ، یہاں کے ناظم، بزرگ و متقی پرہیزگار ناظم، اور یہاں کے اساتذہ اور یہاں کے طلباء جنہیں میں نے مستقبل کے رہنما اور قائد کہا ہے، ان سب کی محنتیں قابل قدر ہیں. مجموعی طور پر تمام ہی طلباء نے، وہ عربی کے ہوں یا اردو کے ہوں، بہت اچھے انداز میں اپنی تقریروں کو پیش کیا. فرع اول کے طلباء چھوٹے درجے ہونے کے باوجود ان کا انداز بہت عمدہ تھا. ان کی جرأت، ان کا انداز بیاں اور لہجہ، حروف کی ادائیگی، بہت ساری چیزیں قابل تعریف تھی. اسی طرح فرع ثانی میں بھی طلباء نے بہت اچھے انداز میں مضمون کا انتخاب کیا اور اپنی تقریریں پیش کی. اصل تو حق یہ تھا کہ ہم چھوٹے، یا میں چھوٹا، آپ بڑوں کی، یا جو یہاں سے بڑے ہیں ان کی گفتگو سنتے، لیکن حکم ہوا ہے تو اس تاریخی سرزمین پر کھڑے ہو کر اور اس مقدس مقام پر چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی جائیں. تاریخی سرزمین میں نے اس لیے کہا کہ یہ حصہ تاریخی ہے اور یہ ضلع تاریخی ہے. جہانگیر کے انتقال کے بعد
اس کا ایک چھوٹا سا طالب علم میں تاریخ تھا. جہانگیر کے انتقال کے بعد شاہ جہاں نے جب یہ محسوس کیا، جب وہ تخت نشین ہوا، تو ساؤتھ اور جنوب کا علاقہ، یہاں پر بعض جماعتیں اور بعض سرکاریں اور بعض لوگ اپنے سر اٹھانے لگے. تو پھر شاہ جہاں متوجہ ہوا اور 1640 عیسوی میں اس نے جنوب کا رخ کیا. اور دہلی سے نکلتا ہے، اور نکلنے کا جو راستہ جنوب جانے کے لیے یہی جو اس وقت بھوپال اور آگرہ کی شاہراہ سے جڑا ہوا ہے. اور کسی دور میں یہ دکن جانے کے لیے بھی یہی راستہ، بلکہ اس پرانے راستے کو نکالا جائے تو جنوب کے اور ملک کے کئی حصوں میں جانے کے لیے یہاں سے گزرنا ضروری ہوتا تھا. تو شاہ جہاں 1640 عیسوی میں جب یہاں سے نکلتا ہے تو مورخین یہ بات بڑی عجیب لکھتے ہیں کہ اس مقام سے گزرتے ہوئے اسے یہ سرزمین پسند آ جاتی ہے اور وہ یہیں قیام کرتا ہے. اور قیام کرنے کے بعد میر بیگو ایک شخص ہے، ان کو کوتوال بناتا ہے، اور اسی طریقے سے جگن ناتھ ہے، اس کو ایک بڑی رقم دیتا ہے شہر کو آباد کرنے کے لیے. اور پھر اس کے بعد چندر سیکھا غالباً ندی ہے، اس کے کنارے ایک شہر کو آباد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اسی شاہ جہاں کے نام سے اس کا نام شاہ جہاں پور رکھ دیا جاتا ہے. یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے 1640 کے بعد سے. پھر فوج یہاں قیام کرتی ہے. مختصر پھر یہ سندھیا ریاست کے تحت یہ حلقہ آ جاتا ہے. اور تالابانی کے زمانے میں یہاں محل تعمیر ہوتا ہے، مسجد تعمیر ہوتی ہے. اس سے پہلے قلعہ تعمیر ہوتا ہے، لیکن یہ کیونکہ اس کا محل اور موقع نہیں ہے کہ ہم مالوا پر کن کن لوگوں نے کیا کیا ظلم کیا ہے اس پر کوئی گفتگو کریں، کہ مراٹھوں نے یہاں کو کس طرح، مراٹھوں نے اسے کس طرح برباد کیا، اور پھر اندور کے ہولکروں نے کس طرح کیا کیا کیا. اور بھوپال ریاست کا حلقہ محفوظ تھا، لیکن جو ان سے ہٹ کر تھے، ان سے کٹے ہوئے تھے، وہ ریاستیں کیا ہوئیں، وہاں کے قلعے کہاں گئے، زمین سے اٹھ کر آسمان کو چومتی ہوئی عمارتیں زمین پر نظر بھی نہ آ رہی ہوں. آخر یہ ظلم سانحہ کیسے پیش آیا؟ ان سب سے ہٹ کر کے کوئی محسوس ہوتا ہوگا کہ شاید یہاں بہت ساری چیزیں ایسی نہیں ہیں. تو پھر یہ سلسلہ اور آگے بڑھنے کے بعد یہاں عربی اور فارسی کا ایک خاص مرکز بن جاتا ہے. چونکہ شاہ جہاں کو یہ زمین پسند آئی تھی، اس لیے اس پر توجہ بھی دی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ 12 محلے آباد کیے گئے، جس میں میر اور کئی محلے ہیں، اس کے اندر تاریخوں میں ذکر ہے. مختصر یہ کہ پھر اس کے بعد 1700 اور 1800 کے بعد اس بیچ میں اس زمین پر توجہ نہیں ہوئی، تو پھر وہ علم اور وہ حکمت کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن پھر بھی 1800 کے بعد ادب کا ایک سلسلہ یہاں پر باقی رہتا ہے. نشتر خیر آبادی، مستر خیر آبادی، پھر یہاں مہان مستر خیر آبادی آ کر یہاں پر اردو کی ایک بہترین بنیاد ڈالتے ہیں. چونکہ یہ اردو کے انجمن اور اردو سے جڑا ہوا مسئلہ تھا، تو مستر خیر آبادی بڑے نام ہیں. اسی طرح نشتر خیر آبادی 1934، 1932 اور 1938 کا جو حلقہ ہے، 19ویں دہائی میں تیسری دہائی کا 19ویں صدی کا، تو اس میں کئی ادبی شخصیات یہاں جنم لیتی ہیں اور یہاں کے ماحول کو ادبی بناتی ہیں. بعض شاعروں کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ ترہی مشاعرہ یہاں منعقد کیا کرتے تھے، جس میں مظہر قیصری، عاصی شاہجہاں پوری، اکرام شاہجہاں پوری، ساجد شاہجہاں پوری، 1935 میں ان کی ولادت ہے. اسی طرح کوثر شاہجہاں پوری، مظہر شاہجہاں پوری، ان سب کے کلام محققین نے لکھے ہیں. ان سب کو آپ دیکھنا چاہیں تو ڈاکٹر مہتاب عالم صاحب کی ایک کتاب ہے وسط ہند میں اردو ادب، 2 جلدوں میں 800-900 صفحے پر ایک جلد ہے، جس میں 1296 سے لے کر 2011 تک کا پورے مالوا کا اردو کا منظرنامہ موجود ہے. اب اس تاریخی سرزمین سے آگے بڑھنے کے بعد یہ حصہ اور یہ ادارہ جس کی مدت کم ہے، 2011 جس کا غالباً سن آغاز ہے، ہماری عمر کم ہے، علم اور عمر، عمل، تجربہ سبھی کچھ کم ہے، لیکن اس کم عمر میں اتنی جلدی ترقی کرنے والا ادارہ ان گنہگار آنکھوں نے نہیں دیکھا جو اتنا منظم ہو اور مرتب ہو، اور وہاں کی انجمن اتنی منظم انداز میں چلائی جا رہی ہو، اور وہاں کے طلباء اتنے سلیقے کے ساتھ گفتگو کر رہے ہو.
اب تقریر کے پہلو کو دیکھیں تو جیسا میں نے خطبے میں اشارہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں انسان کی خلقت کو بیان کرنے کے بعد سب سے پہلی چیز جو بیان کی الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. مفسرین کہتے ہیں کہ خلقت انسانی کے ذکر کے بعد انسانیت کی پیدائش کے ذکر کے بعد سب سے پہلے اس کے بیان کی قوت کا ذکر کیا گیا ہے. گویا اندازہ لگائیے کہ یہ قوت اور یہ صلاحیت کتنی اہم ہے کہ انسان کی پیدائش کے بعد اس کی زندگی میں جو چیز گویا بہت زیادہ ضروری ہے اس کی موت تک، تو خالق کائنات نے اپنے کلام میں خلقت کے بعد اس کو بیان کیا، اسے تعبیر کر دیا. اور پھر اگر آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو آتینا داؤد الحکمت و فصل الخطاب، حضرت داؤد علیہ السلام کے تعلق سے فصل الخطاب کا لفظ ہے. یہ خطاب اور اس کی قوت اور اس کا فصل کیا چیز ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں ان شعیبا کان خطیب الانبیاء، یہ کیا بات ہے کہ انبیاء کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ انبیاء میں خطابت کا اگر کسی کو سہرا جا رہا ہے تو کوئی حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں نقل کیا جا رہا ہے. اسی طریقے سے حضرت داؤد علیہ السلام کے تعلق سے نقل کیا جا رہا ہے. پھر اس سے آگے بڑھیے، وہ شخصیت، وہ سرتاج، وہ سرور دو جہاں رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اوتیت علم الاولین والآخرین کا ایک بہترین اقرار اور اظہار لے کر آئے تھے. تو آپ تو کہا گیا کہ افصح العرب، عرب خود اپنی فصاحت پر ناز کرتے ہیں، وہاں کی عربی اور وہاں کی فصاحت پر ناز کیا جاتا ہے. لیکن ان تمام میں بھی مشرکین جن کے کلام سے اپنی انگلیوں کو دانتوں میں چبا لیا کرتے تھے، وہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب اور انداز خطاب، وہ یہ خطاب ایک اہم پہلو ہے. انبیاء جس مشن کو لے کر آئے ہیں اسے امت تک پہنچانے کے لیے جو چیز بیچ میں واسطہ ہے وہ خطاب ہے. وہ انداز خطابت یوں کہا جاتا ہے کہ معافی ضمیر کے ادا کرنے کے لیے، آپ کے دل میں جو بات ہے اسے ادا کرنے کے لیے آپ کو طریقہ اظہار معافی ضمیر آنا چاہیے. تو یہ طریقہ اظہار کب آئے گا؟ جب آپ کے اندر وہ صلاحیت موجود ہوگی تو آپ اپنی بات کو اچھے انداز میں پیش کر سکیں گے. مورخین یہ لکھتے ہیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ اسلامی تاریخ میں سب سے پہلی تقریر کب ہوئی ہے، سب سے پہلا اسٹیج کب لگا، سب سے پہلا جلسہ کب ہوا، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھتے ہیں، اسٹیج لگتا ہے، مقرر آپ ہیں، صدر آپ ہیں، پورے دو جہاں کے سردار ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہیں اور اس خطابت کے بھی آپ سردار ہیں، اور کھڑے ہو کر مختصر انداز میں وہ جامع گفتگو کرتے ہیں. تو گویا اس تقریر کی بنیاد سب سے پہلے مقرر اسلامی تاریخ کے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور وہ صفا پہاڑی کا خطاب ہے. انداز اپنی اہمیت کو بتلانے کا کتنا اہم ہے، اور وہ یہ انداز سکھلاتا ہے کہ جب مجلس گفتگو کی جائے تو ان سے کس طرح گفتگو کی جائے، اپنی اہمیت کو ان کے سامنے کس طرح واضح کیا جائے، بات کی سنجیدگی اور حساسیت کی طرف کس انداز سے متوجہ کیا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ایک کسی گروہ یا قافلے یا کسی حملہ آور فوج کا اشارہ کر کے دیتے ہیں، سب کے سب ایک زبان ہو کر اس کا اقرار کرتے ہیں. وہ یہ انداز بتلاتا ہے. وہیں پر ایک دوسرا انداز ہے کہ صحیح کام کرنے والے صحیح خطیب کو کوئی آدمی روکتا ہے. ابو لہب ہے جو تبن لک یا محمد کہتا ہے، لیکن اس کا انجام کیا ہوا؟ جو غلط انداز میں اپنی بات پیش کرتا ہے تو ہر دور میں برباد ہوتا ہے. تو کسی نے کہا کہ سارے دروں کو چھوڑ کے ایک در پہ پڑھ کے دیکھ، پانی ضرور نکلے گا. ایڑی رگڑ کے دیکھ، کوئی ابو لہب تجھے نہ مٹا پائے گا، کوئی ابو لہب تجھے نہ مٹا پائے گا. پاگل میرے رسول کا دامن پکڑ کے دیکھ. اس کے بعد آپ اور آگے بڑھیے. اسلامی تاریخ بڑا مختصر وقت ہے انتظامیہ کی طرف سے، تو ورنہ میں مختصر یہ بتلاتا کہ اسلامی تاریخ میں کتنے عظیم دن گزرے ہیں، ان سب کا انداز خطاب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، ان کا انداز کیا تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی فکر کے دیکھیے کہ مقرر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسلامی طور پر سارے احکام پر مضبوط نگاہ رکھتا ہو، اور کہیں اگر ضرورت ہو تو اس کا جوش، اس کا انداز جو طلباء کے اندر غالب ہوا کرتا ہے مدرسے کے اندر، اور اس کی ضرورت بھی کسی درجے میں، لیکن کسی حد تک ضرورت ہے. اتنا نہیں کہ ڈائز ہلنے لگ جائے، مائک گرنے لگ جائے
اور مجمع اٹھ کر آپ کو سنبھالنے لگ جائے کہ حضرت رکیے، یہ تو اچھا ہے کہ یہ لوہے یا پلاسٹک کا ہے، یہ کسی نازک چیز کا ہوتا تو یہ درہم برہم ہو جاتا ہے۔ اب اس انداز سے آپ دیکھیں کس کس طرح کے نئے نئے مقرر وجود میں آ رہے ہیں۔ کوئی مائک توڑ مقرر بن جا رہا ہے، کوئی کرسی توڑ مقرر بن جا رہا ہے، اور جب وہ سب قید بھی ہو جاتے ہیں، ایک مقرر ایسا بنے کہ پنکھے سے لٹک گئے تو ان کو کہا گیا کہ یہ زمین چھوڑو مقرر ہے۔ کبھی کبھی وہ جسم کے بعض اہم حصے اور مستور حصے کو جن کا چھپانا ضروری ہے، تو وہ کپڑے بھی بعض مرتبہ آپ کے جوش میں کبھی کچھ ہل جائے اور وہ آپ وہاں پر آپ کو رکنا مشکل ہو جائے۔ تو گویا انداز اتنا ضروری ہے کہ اس کے اندر سنجیدگی ہو، سلیقہ ہو اور اپنی بات کہنے کا طریقہ بھی ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ جب یہ کہا گیا کہ زکوٰۃ ہم نہیں دیں گے، ہم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رعایت دیا کیا کرتے تھے، تو وہ جملہ ہے، جو کہا جاتا ہے وہ شعر کی دہاڑ ہے، وہ خطیب کی للکار ہے، اور وہ افطار کا انداز ہے کہ جس طرح ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس ایک جملے میں خطیب کے دل کے اندر سے آواز نکلتی ہے، اور اتنی بلندی اور اتنی قوت اور دین کی اتنی فکر سے نکلتی ہے کہ پورے مجمع میں ایسا صحت طاری ہوتا ہے، پورے علاقے میں ایسا اثر پڑتا ہے کہ پورا کا پورا مجمع اور پورا کا پورا علاقہ دین کے ایک فرض کے انکار کی کیفیت پر جو تھا، وَأَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا دین مٹتا رہے گا اور ابوبکر زندہ رہے گا۔ یہ انداز اتنا زبردست ہے اس مقرر کا کہ اس نے پورے علاقے کا رخ بدل دیا۔ تو مقرر کا یہ کمال ہوتا ہے کہ وہ اپنے انداز خطابت سے رخ بدل سکتا ہے۔ اسی طرح اور آگے آپ پڑھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز، اب الگ موضوع چار میں مثالیں دو آپ کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطابات کی آپ کیفیت دیکھیے۔ آپ مسجد نبوی میں ہیں تو کس انداز میں ہیں، مکہ میں ہیں تو کس انداز میں، مکہ کے بازاروں میں کس انداز میں خطاب کر رہے ہیں، کبھی بازار میں چلے گئے ہیں، کسی مجلس میں چلے گئے، کیا انداز ہے۔ ایک مرتبہ کچھ انصاری صحابہ ناراض ہو گئے، مال غنیمت کی کچھ رقم تھی، کچھ نئے نئے اسلام میں آئے تھے، تالیف قلب اسلام کا ایک اہم موضوع ہے، آپ نے ان کی رعایت میں کچھ مال ان کو دے دیا۔ انصار کو غالباً یہ لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے پناہ دی، مدینہ میں مقام دیا، اور اس کے بعد ہمارا ایسا ہوا۔ انسان ہے، نفس ہے، انسانی طور پر بہت سی باتیں دل میں آ سکتی ہیں۔ یہ موقع ایسا تھا کہ کوئی ایسی بات کہی جائے جس جذبے سے انصار نے مرحبا بکم بقدومنا کی جو تعبیر کہی تھی، اور طلع البدر علینا کا جو زمزمہ گایا تھا، وہ محسوس ہو اور اس کا انداز لگے کہ ہاں یہ انصار ہے جنہوں نے اپنی جائیداد اخوہ اخوات میں قربان کی اور سب کچھ قربان کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں سنو، الانصار شعار والناس تسار۔ اتنا مختصر خطاب اور بھی کچھ جملے آپ نے کہے، کیا صحابہ تم اس پر راضی نہیں ہو کہ بقیہ تمام مسلمان اگر محمد کو جسم مانا جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محمد کے جسم کے دور کے کپڑے اور انصار وہ لباس ہے جو محمد کے بدن سے ملتے ہیں۔ یہ جملہ سننا تھا کہ انصار کو ڈھارس آئی اور وہ محسوس ہوا کہ نبی آج بھی ہمارے ہیں، بلکہ وہ ہر ایک کے تھے۔ اسی طرح پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیے۔ اسی طرح جب ہندوستان میں آئیے تو وہاں قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اب رڑکی کا واقعہ مشہور ہے، آریائی قوم اور عیسائی قوم پورے ملک میں ایک تحریک چلانے والی تھی کہ بالکل سبھی مرتد ہو جاتے۔ آپ نے اپنا انداز اپنا رڑکی میں، وہ سب موجود ہے تاریخ میں لکھا ہوا، اس انداز سے اپنایا کہ اہل حق کو اپنی حقانیت کا، مسلمانوں کو اپنے اسلام پر اطمینان ہوا، اور جو دوسرے بالکل سرحد پر کھڑے ہوئے تھے وہ سب کے سب ایک بڑا مجمع اس ارتداد سے بچ کر ایمان میں داخل ہونے کا ذریعہ، وہ یہی خطابت کا جوہر تھا۔ اسی طرح کئی گزرے ہیں، صاحبان الہند، وہاں سید احمد دہلوی مشہور خطیب گزرے ہیں، بہرحال ان کے بھی کئی واقعات ہیں۔ ان کا عطا اللہ شاہ بخاری، آپ میں سے ہر ایک نے سنا ہوگا نا کہ وہ دلی میں جب رات میں خطاب کرنے کے لیے بیٹھا کرتے تھے، ختم نبوت کے عظیم مجاہد تھے، اس انداز سے، اس ترتیب سے بیان کرتے تھے کہ رات بیان ہوتے ہوتے کتنی دیر بیان ہوا، کب سے کر رہے ہیں، ایک ہی آدمی کر رہا ہے اور کتنا کر رہا ہے، اس کا اندازہ جب ہوا عشاء کے بعد جب بیان شروع ہوا تھا، فجر کی اذان ہو گئی تو لوگوں کو پتہ چلا کہ ہم پوری رات سے بیان سن رہے ہیں۔ کیا کیفیت رہی ہوگی کہ مجمع اتنی دور تک رکا ہوا۔ لیکن اب انداز کیونکہ قوموں میں 50 سال 100 سالوں میں مزاج بدلتا ہے، تو اب ایسا مزاج ہو رہا ہے کہ لمبا خطاب سننے کے لوگوں کا مزاج نہیں ہے، مختصر وقت میں سنجیدگی کے ساتھ تحقیقی گفتگو کی جائے۔ اسی طرح قریب میں ایک عظیم شخصیت گزری ہے، مولانا سالم صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا لقب ہی خطیب الاسلام تھا۔ ایک مرتبہ ایک عاجز گنہگار حضرت کی خدمت میں موجود تھا، وجہ دریافت کری خطیب الاسلام، تو وہ بات تو بعد میں
حضرت نے کہا کہ حضرت والد صاحب اور ہمارے اساتذہ نے جب ہم پڑھتے تھے تو پڑھنے کے زمانے میں ہی ہماری تقریر پر اتنی توجہ دی اور اس پر ہمیں اتنی تنبیہ کی اور اتنی ہماری تربیت کی کہ اس پر یہ اتنا اہم اور ضروری فن ہے اور اتنا ضروری ہے اس کا سیکھنا کہ آپ نے مدرسے کے اندر عربی اور کے علوم میں جو کچھ سیکھا ہے اس صلاحیت کے بعد عوام میں جو پیش کیا جائے گا وہ کون سا حصہ پیش کیا جائے گا؟ وہ تبلیغ کا، اشاعت کا، دفاع کا، تحفظ کا، تو تمام چیزیں تو حضرت مولانا سالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اللہ ان کی قبر پر رحمتوں کی بارش نازل فرمائے، کہا کہ ایک وقت ایسا آ گیا تھا طالب علمی کے اخیر دور میں کہ 150 تقریر ایک وقت میں ایک جیسی ہمیں محفوظ تھی۔ کتنی تقریریں؟ 150 تقاریر ایک وقت میں، بالکل جس موضوع پر کہیں آپ اس میں سے 150 میں سے کسی بھی موضوع پر بیان کر سکتے تھے اس انداز سے۔ تو گویا معلوم یہ ہوا کہ طلبہ کے لیے تقریر میں بہت زیادہ تقریر یاد کرنا ضروری ہے اور اچھی تقریروں کا یاد کرنا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح وہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح قبول کیا کہ ہندوستان چھوڑی، ہندوستان کے گوشوں گوشوں میں ان کے خطاب ہوئے، ان کے کئی خطاب ہیں جو دبئی کے اندر کئی دن تک ہوئے، روز ہے کہ ہم مجلس، وہ سب خطاب اتنے تحقیقی اور اتنے جامع انداز کے ہیں کہ وہ خطابت کی دنیا کا عظیم شاہکار ہے۔ اسی طریقے سے بہت ساری علماء کی مثال ہے۔ اسی طرح چند اخیر میں چند باتیں مزید کہ طلباء کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں۔ موضوع کا انتخاب، ہم موضوع کا انتخاب بہت صحیح طریقے سے کریں کہ ہمیں کس موضوع پر تقریر کرنی ہے، چونکہ ہم مدارس میں بھی کرتے ہیں تو کیا موقع آ سکتا ہے، گھر پہ چھٹی میں ہمیں کن کن موضوعات پر تقریر کر سکتے ہیں۔ اس طرح بستی کے حضرات بھی بیٹھے ہیں۔ میں جب ایک مدرسے میں پڑھا کرتا تھا تو ہمارے یہاں اساتذہ کا معمول یہ تھا بعض مرتبہ ہوشنگ آباد کے اندر کہ وہ جس بچے نے اچھی تقریر کی، جمعے کے دن جمعے کے خطاب سے پہلے جن کا بیان ہوتا تھا، کسی بھی طالب کو کہہ دیا جاتا کل آپ کو مسجد میں بھی تقریر کرنی، اور وہ حفظ کا اور عربی کا طالب علم 8 پارے حفظ ہوئے تھے، اب ممبر پر کھڑے، ممبر کے قریب کھڑے ہو گئے، 5 ہی منٹ کا صحیح لیکن وہ پورا مجمع موجود تھا، وہاں پر بیان کروایا گیا۔ تو وہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ جس سے ہمتیں کھلتی ہیں، حوصلے بلند ہوتے ہیں۔ تو اس مجمع کی بھی ضرورت ہے کہ جب یہ طلبہ آپ کے پاس آئیں تو آپ جتنا موقع ہو سکتا ہے ان سے فائدہ اٹھائیں، مستقل ان کو موقع دیں اور ملاقاتوں میں، گشتوں میں، مسجد کے اندر جہاں جیسی گنجائش ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے موضوع کے ساتھ ساتھ ایک بہت اہم چیز ضروری ہے، الفاظ کا انتخاب۔ چونکہ یہ طالب علمانہ عمر ہے، الفاظ بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ شورش کاشمیری بڑے خطیب گزرے آزادی کی جنگوں میں، ان کے کتاب فن خطابت، انہوں نے لکھا ہے کہ خطیب کے پاس الفاظ یا استاد کے ہاتھ کی چھڑی اور جیب کی گھڑی کی طرح ہونا چاہیے۔ پہلے لوگ گھڑی ہاتھ میں نہیں پہنا کرتے تھے، آپ نے دیکھا ہوگا کوئی چین ٹائپ کے جیب میں رکھا کرتے تھے، جب وقت دیکھنا اس کو نکال لیا، اب وہ جیب سے نکل کر ہاتھوں میں آ گئی ہے۔ تو جب چاہے چھڑی استاد جس کو چاہے مار سکتا ہو، تنبیہ کر سکتا ہو، اور جب چاہے گھڑی کی طرف وقت نکال لے۔ وہ الفاظ اور تعبیرات ایسے ہوں کہ سب بستہ ان کے سامنے کھڑے ہوں، جس محاورے کے چاہے، جس جملے کو چاہے۔ اسی لیے ایسی کتاب کا انتخاب کرنا جس میں اردو تعبیرات عمدہ ہوں اور الفاظ کا انتخاب عمدہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی مشق استاد کے سامنے اس کا ناظرہ صحیح طریقے سے۔ بعض طلبہ کی تقریر میں الفاظ کی ادائیگی پر مزید توجہ کی ضرورت تھی کہ حروف کی صحت بھی بہت ضروری ہے، اور الفاظ کا جتنا ذخیرہ اس وقت محفوظ ہو جائے گا بعد میں اس کا موقع نہیں ملا کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ترتیب، کہ ہم کس ترتیب سے، ہم تو کتاب میں سے یاد کرتے ہیں تو لہذا کتاب میں تو ترتیب کا اختیار ہے، لیکن الگ سے ہم تقریر کر رہے ہیں تو ترتیب کا خاص خیال رکھیں۔ اسی طرح ادیبانہ حسن، کہ ہم چاہے عام زبان میں کریں تو عام زبان میں، چونکہ یہ بات طلبہ سے متعلق ہے، محاوروں کا استعمال، علاقے کی چیزوں کا استعمال سمجھانے کے لیے۔ اسی طریقے سے انداز، کہاں پر آواز اٹھانی ہے، کہاں آواز بلند کرنی ہے۔ بعض مرتبہ طلبہ کو اور بھی جگہوں پر جانا ہوتا ہے، یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ شروع میں جو الحمدللہ شروع ہوا تو وہ میں اس بات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں، اس میں فرق ہی محسوس نہیں ہوتا کہ آواز نیچے کہیں ہوئی بھی کہ نہیں ہوئی، یا آواز کہیں بلند ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ ایک ہی ترتیب سے، اگر زور سے ہے تو پورے ہی زور سے، اور کبھی کوئی دھیرے بول رہا ہے تو پورے ہی دھیرے سے۔ ایسا نہیں، شروع کرتے وقت سنجیدگی ہونا چاہیے، کسی درجے میں طمانینت اور وقار اور اطمینان کا پہلو۔ پھر جیسے ہی 5 منٹ کا ہے تو شروع کے 1.5 منٹ آپ تھوڑی سی سنجیدگی، پھر اگلے آدھے منٹ پہ تھوڑی سی اور آواز بلند ہو، اب 2 سے اگلے منٹ 2.5 منٹ پر آپ کی آواز پوری بلند ہو سکتی ہے۔ اب 2.5 سے 4 منٹ کا جو وقفہ ہے یہ پورا جوش کا حصہ ہے، اس لیے تقریر کے مضمون میں بھی اس 5 منٹ میں اس کا انتخاب کیا جائے جو بیچ کا حصہ ہے وہ پورا جوش والا بھی ہو،
اس کے انداز، اس کی کیفیت یہ ہو کہ اس کو بہت زور اور بلندی سے کہا جا سکتا، اور زور میں بھی آواز بلند ہو، ایک دم ایسا نہیں کہ آپ کہیں بہت جلدی میں جا رہے ہوں اور کوئی حرف ادا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، مکمل حروف کی ادائیگی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی، اتنی جلدی ہونے لگتا ہے بعض مرتبہ کہ وہ جلدی ادا کرنے کی وجہ سے حروف کٹنے لگتے ہیں اور مخاطب کو لگتا ہے بس صاحب چلا رہے ہیں، ہمیں سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے، اس لیے وہ ضروری ہے۔ حالانکہ آپ فارغ ہو کر جب قوم میں آئیں گے تو اب ضرورت وقت ایسا گیا ہے کہ اب چیخ و پکار اور آہ و بکا جیسا انداز نہیں رہا، اب قوم سنجیدگی سے سننا چاہتی ہے۔ انداز اور آواز کچھ بلند ہو سکتے ہیں لیکن مضمون اور آپ کی تحقیق عمدہ ہونا چاہیے، آواز کا انداز مضمون میں ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر حمید اللہ بہت بڑے ایک مفکر گزرے ہیں، قرآن کا فرانسیسی زبان میں ترجمہ کیا ہے انہوں نے، ہسپانوی زبان میں ترجمہ کیا، حیدرآباد کے رہنے والے تھے، بہت سنجیدہ انداز میں تقریر کیا کرتے تھے فرانس میں، اور غیروں تک اسلام کی دعوت میں اتنا زبردست کردار ادا کیا ہے کہ ان کی شاید کچھ سال 7-8 سالہ زندگی میں یہ مورخین، یہ محققین نے تحقیق کی ہے کہ اس کا اوسط یہ ہے کہ سال کے 360 دن میں اوسط نکالا گیا کچھ سالوں کا، تو ہر دن کسی نہ کسی شخص نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا تھا، یہ کیفیت۔ تو ان کا انداز بہت جوش والا نہیں تھا، ہم نے اس کو کوشش کر کے سنا تھا کہیں سے حاصل کروا کے، بہت دھیرے لیکن آواز، انداز اور مضمون اتنا عمدہ ہوا کرتا تھا کہ مجمع مسحور ہوئے بغیر اور فریفتہ ہوئے بغیر نہیں رہا کرتا تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ آخری بات یہ کہ جو کچھ طلبہ اور اساتذہ نے محنت کی، طلبہ کی محنت میں یقیناً ایک بڑا کردار اساتذہ کا ہوتا ہے، اور اساتذہ ہی لائق تعریف ہیں، لائق تحسین بھی ہیں۔ مضمون کے ساتھ ساتھ ایک آخری بات یہ کہ ہم تقریر میں ایسی کتاب کا بھی انتخاب کریں جس کے اندر تقریر کا مواد بھی مستند ہو۔ جیسے آج ایک تقریر وہ آئی مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، غالباً انقلاب آخری تقریر میں وہ تقریر ہے، یا استاد نے جہاں سے بھی اس کا انتخاب کیا ہو، کہ وہ کھڑے تھے اور توپوں کی دھار تھی اور سارا مجمع تھا اور فوجی چھاونی بنی ہوئی تھی اور وہ کفن سینے سر پر باندھے ہوئے تھے اور بالکل گولی چلنے والی تھی، آپ نے گولی کو بلبل اور فلاں تعبیر کی۔ یہ کہنے میں بڑا زبردست انداز لگتا ہے اور کئی دنوں سے اس کو سنتے چلے آ رہے ہیں، کتاب میں لکھی ہوئی یہ بات، لیکن جب اس کی تحقیق کی گئی تو حضرت مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق میں معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت آپ اس موقع پر موجود تھے پڑوس ملک میں، اس وقت تک آپ کے تعلق سے کوئی وارنٹ نکلا ہی نہیں تھا۔ اس واقعے کے کئی سال، کچھ سال کے بعد وہ واقعہ پیش آتا ہے اور پھر آپ کے خلاف ایک تحریک جاری ہوتی ہے اور انگریز کا حکم نامہ جاری ہوتا ہے۔ تو جب حکم جاری ہی نہیں ہوا تھا تو وہ کفن کیوں سر پہ باندھے ہوئے رہیں گے؟ تو گویا کہ یہ تاریخی غلطی ہے، تو اس لیے مضمون کا استناد بھی بہت ضروری ہے، ورنہ یہ بہت بات ایسی ہو جاتی ہے کہ ہمارے انداز سے غلط بات نہ پہنچے۔ اس لیے میں نہیں چند غیر مرتب یا مرتب باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور صدر محترم کا اصل صدارتی خطاب اب حضرات کو سننا ہے راحت اندوری کے شعر کے ساتھ کہ میں زمزم و کوثر تسنیم نہیں لکھ سکتا، میں زمزم و کوثر تسنیم نہیں لکھ سکتا، اے نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، میں اگر 7 سمندر نچوڑوں راحت، میں اگر 7 سمندر نچوڑوں راحت، آپ کے نام کی میم نہیں لکھ سکتا۔